بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی میں نے اسپیچ سنی، جو ٹیلی وائزڈ، جو ان کا خطاب تھا عوام کے ساتھ پی ٹی وی کے ذریعے، اس کو میں نے سنا، اور اس میں یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ مایوس ضرور ہیں اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے، اور لیکن یہ ہے کہ جی انہوں نے یہ بات کی کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کے دن کی بات انہوں نے ظاہر اپنی اسپیچ میں کوئی بھی نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کے دن ظاہر ہے جس طرح سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نو کانفیڈنس کی جو ووٹنگ ہے، وہ جو بھی پروسیس ہے وہ کل کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کے ایک دن کے بعد پرسوں، یعنی کہ انہوں نے پروٹیسٹ کی بات کر دی کہ پرسوں سے وہ پروٹیسٹ سٹارٹ کریں گے اس نئی گورنمنٹ، جو وہ کہتے ہیں کہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، کہ میں اس کے خلاف جو ہے اس کے متعلق خاموش نہیں رہوں گا، اور اس کے خلاف میں احتجاج کروں گا۔ تو یہ مطلب ہے کہ اور بھی پھر انہوں نے کافی باتیں کی، انہوں نے یو ایس کے انفلوئنس کی بات کی پاکستان کے اوپر، پھر انہوں نے اسی کیبل کی بات کی جو ڈپلومیٹک کیبل تھا، جس کے بارے میں آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اس میں کیا لکھا تھا، اور جس کو آلدو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل کیبل وہ تھی، ڈپلومیٹک کیبل تھی، اور وہ اور بڑی تھریٹننگ تھی، اس میں یہی بات جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی گورنمنٹ کے بارے میں کہا گیا کہ جی ان کو نو کانفیڈنس کی اگر کامیاب ہوتی ہے تو پھر تو پاکستان کے لیے مطلب بہتر ہو سکتا ہے، ادروائز اگر یہ نو کانفیڈنس ناکام ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کی حکومت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کے پھر سیریس کنسیکوینسز پاکستان کے لیے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن وہی والی بات پہلے کہ جی جو باقی جو ہیں، جو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں، ابھی تک کانسپریسی کی بات گورنمنٹ کرتی ہے لیکن ایز سچ کوئی ایویڈنس اس کا ابھی تک نہیں آیا۔ اب پرائم منسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کی ڈفرینٹ لوگوں سے ملاقات، مطلب ہے کہ وہ ظاہر ہے یو ایس ایمبیسی کے ڈپلومیٹ جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، تو یہ ہے کہ جی اس کی وجہ سے وہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کنیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا آپس میں اس طرح کا تعلق ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جی دیکھیں اس میں کانسپریسی تھی یا نہیں تھی۔ آج ظاہر ہے انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں بھی فیصلہ کیا کہ ایک کمیشن بنایا جائے گا، اور اس میں جو ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل صاحب کا بھی نام انہوں نے لیا، جنہوں نے معذوری کا اظہار کیا کہ وہ اس کمیشن کو ہیڈ نہیں کر سکتے بیکاز گورنمنٹ رخصت ہو رہی ہے، اور یہ نہیں پتہ کہ آئندہ والی گورنمنٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی اس قسم کا پروب۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں بالکل اس حق میں ہوں کہ اس مسئلے کے اوپر ایک فیئر پروب ہونا چاہیے، اور فرض کریں کہ یہ گورنمنٹ اگر جا رہی ہے تو نئی گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو لکھیں اور ایک آنریبل جج ان کو کہیں کہ آپ سرونگ جج کو لگا کے تو آپ اس ایشو کے اوپر ظاہر ہے سنا جانا چاہیے، بیکاز امریکہ پوری دنیا میں یہ کام کرتا ہے، امریکہ نے بہت سی حکومتوں کو وہ گراتا ہے، امریکہ سازشیں کرتا ہے مختلف گورنمنٹس کے بارے میں، لیکن یہ بات کہ جی اس میں ABCD جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ جتنے بھی ہمارے اپوزیشن کے پولیٹیشینز ہیں وہ سب اس سازش کا حصہ ہیں، یہ بات مطلب ہے کہ ظاہر ہے اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس مسئلے کے اوپر میرا خیال ہے ایک پروب ضرور ہونا چاہیے، اور اس لحاظ سے یہ ہوگا کہ ظاہر ہے ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر اپوزیشن میں جاتے ہیں اور جو لگ رہا ہے کہ کل پرسوں سے ان کو اپوزیشن میں چلے جائیں گے تو اس کا وہ احتجاج کرتے رہیں گے، اور وہ احتجاج ظاہر ہے گلیوں میں ہوتا رہے گا، ہمارے شہروں میں ہوتا رہے گا، جیسے پہلے بھی انہوں نے احتجاج کیا۔ تو اب یہ ہے کہ وہ احتجاج چلتے رہیں گے، تو اب جو بھی گورنمنٹ ہے ظاہر ہے اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جی اگر احتجاج ہے، ڈیمانڈز ہیں، بے شک انہی کو بنا دینا چاہیے تھا، لیکن اب چونکہ رخصت ہو رہے ہیں، یہ تو کمیشن نہیں، مجھے نہیں پتا وہ جو کیبنٹ کا حکم ہے اس کے مطابق تو خیر نہیں بن رہا، لیکن ایک ایشو کو سیٹل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بات دوسری یہ بھی بات دیکھیں، جو عمران خان نے جو بات کہی، یہ بات ہم مانیں یا نہ مانیں، ہم آزاد ملک نہیں ہیں، ہم غلام ہیں امریکہ کے، ہم ویسٹ کے غلام ہیں، اور اس میں ظاہر ہے ہماری مجبوریاں ہیں، ہماری اکنامک انڈیپینڈنس کوئی بھی نہیں ہے، ہم تو آپ دیکھیں کہ ہم تو IMF کے غلام ہیں، FATF میں دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں کس چیز کے اوپر ہماری انٹرنل پالیسیز، ہمارے اندر کے قوانین ظاہر ہے ہم باہر کے انفلوئنس سے بناتے ہیں، جو یورپ کے انفلوئنس سے بناتے ہیں، امریکہ کے انفلوئنس سے بناتے ہیں، ہمارے بہت سی چیزیں ہم مطلب ہے کہ
ان کی خوشی کے لیے، بیکاز وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام آپ نے نہیں کیا تو ہم آپ کے مطلب سینکشن رکھ سکتی ہیں، آپ کے ساتھ جو کوپریشن ہے وہ کوپریشن ختم ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں. اب یہ بات تو بالکل صحیح ہے، اور اس میں یہ بات بھی صحیح ہے کہ جی شہباز شریف صاحب نے جو بات کی تھی کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، اور پھر جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی تھی کہ ہم تو سانس نہیں لے سکتے امریکہ کے بغیر، اس طرح کی بات. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس طرح کی بات حقیقتاً ہو بھی تو ظاہر ہے ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے قوم کی، لیکن اس طرح کی بات بہت بری بات ہے، اور اس کے اوپر میں نے کالم بھی لکھا ہے، اس کے اوپر میں پہلے وی لاگ بھی کر چکا ہوں. اب بات یہ ہے کہ جی اب کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا. تو دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ان کو ظاہر ہے 25-30-40 سال کا جو چیزیں مطلب ہے کہ ساری کی ساری جمع ہو چکی ہیں، جو مسائل آ چکے، جو انفلوئنس پاکستان کے اوپر آ چکا، یا جو غلامی میں جس طرح سے جا چکے، اس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن کم ضرور کیا جا سکتا تھا اگر عمران خان صاحب کی اپنی پالیٹکس. ایک دیکھیں، یہ جو بات کر رہے ہیں نا فارن پالیسی کے بارے میں اور ہم غلام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آئی ایم ان 100% اگریمنٹ ود عمران خان صاحب کہ ہم غلام ہیں انفارچونیٹلی، اور ہمیں اس غلامی سے آزادی حاصل کرنی چاہیے. لیکن اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو 3.5-4 سال عمران خان صاحب نے گزارے، اس میں اگر ان کی گورننس وہ ہوتی جس کی ان کی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے، اور بڑی اچھی ان کی انڈرسٹینڈنگ گورننس کی ہے، جو کہ پہلے بتاتے ہوتے تھے کہ کس طرح بہترین گورننس ہوتی ہے، بیوروکریسی آپ کس طرح ڈیپولیٹیسائز کرتے ہیں، پولیس اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ کیسی ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور گورننس کے حالات بڑے خراب تھے. اور اسی لحاظ سے اکانومی کے کیا ہم نے اکانومی، اور جب تک ہم اکانومی ہماری اپنی بہتر نہیں ہوگی، اکنامک انڈیپینڈنس نہیں ہوگی، تو یہ والی جو بات ہے غلامی سے کتنا آسانی سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں، یہ ذرا مشکل کام ہے. بیکاز یہاں تو آپ دوست ممالک سے آپ پیسہ لیتے ہیں تو وہاں سے بھی کنڈیشنز آ جاتی ہیں، اور وہ کنڈیشنز اٹیچ ہوتی ہیں. اور پھر غلامی آپ ڈائریکٹ امریکہ کی کریں یا نہ کریں، پھر انڈائریکٹ آپ کو ان کی بھی کرنی پڑتی ہے، اور پھر انڈائریکٹ پریشرز آ جاتے ہیں، ایون دوست ممالک کی طرف سے آپ کے اوپر پریشرز آ جاتے ہیں. سو ایک چیز جو عمران خان صاحب کو ظاہر ہے چونکہ اب جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ جی ان کو یہی اس لحاظ سے وہ جائیں کہ وہ ان کے خلاف سازش ہوئی اور ان کو نکال دیا گیا. سازش کی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا پروف تو ضرور ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح سے جا رہے ہیں کہ جیسے کہ ان کا جو دور تھا وہ زبردست دور تھا. ایسی بات نہیں ہے، ان کو اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ضرور کرنی چاہیے. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ میں کیا کیا آپ سے غلطیاں ہوئیں. اور میری نظر میں آپ کو بتاؤں کہ گولڈن اپرچونٹی تھی عمران خان صاحب کے پاس اپنے اس گورنمنٹ میں بہترین سرو کرنے کے لیے. ان کے پاس گولڈن اپرچونٹی تھی، لیکن جو میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ غصے سے، ضد سے اور نفرت سے اگر رول کریں گے تو پھر یہ ہے کہ جی، اور پھر ہر وقت آپ کا اگر لڑائی اپوزیشن کے ساتھ اور مطلب ہوتی رہے گی تو اس کا پھر آؤٹ کم کیا ہوگا. اس سے تو یہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ ضد اور غصہ گھر میں ہی، اگر آپ کا اپنا گھر ہے اور ضد، غصہ اور نفرت، تو آپ گھر اپنا نہیں چلا سکتے. وہ گھر فیملی نہیں، وہ فیملی یونٹ نہیں چل سکتی، گھر ٹوٹ جائیں گے. تو یہ ہے کہ ملک کیسے چل سکتا تھا. اور پھر یہ کہ دیکھیں، بالکل صحیح ہے بات کہ جی کرپشن بہت ہے پاکستان میں، کرپشن بہت ہوتی رہی ہے. تو اب یہ بات ہے کہ کیا آپ نے کرپشن کے لیے جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو سسٹم تھا اس کو بہتر بنایا کہ کوئی جن کو آپ کرپٹ کہتے ہیں، جن کو آپ چور کہتے ہیں، اور ان میں بالکل چور بھی ہوں گے، ان میں کرپٹ بھی لوگ موجود ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر آپ ان کو پروو نہیں کریں گے، اگر آپ ان کی کنوکشنز نہیں کروائیں گے کورٹ آف لا سے، اگر وہ سسٹم ایسا نہیں بنائیں گے کہ کرپٹ جو ہے وہ نکل نہ سکے اور بے قصور جو ہے وہ کرپشن کے نام کے اوپر اس کو پکڑا نہ جا سکے، اگر یہ کچھ نہ ہو، نہ یہ کچھ نہیں کر سکے، تو یہ ناکامی عمران خان صاحب کی بالکل ہے. اور پھر یہ کہ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، اور ہمارے جیسے ملک میں جیسے کل کے ہی دن دیکھیں آپ کیا حالت ہوئی پاکستان کی اکانومی کی، سب کچھ. سو عمران خان صاحب کو اپنا یہ قصور بالکل اپنے دیکھنے چاہیے کہ میرے میں کیا خامیاں تھیں میرے، اور ان کو دیکھ کے تاکہ فیوچر کے لیے، ظاہر ہے پولیٹیشین ہیں، انہوں نے آگے پھر ان کی کوشش ہوگی الیکشن جو اگلا آئے گا وہ جیتیں، ابھی نہیں ہوگا تو اگلے میں جیتیں اور پھر دوبارہ سے رول کریں، تاکہ وہ غلطیاں نہ کریں اور ہم پاکستان کو واقعی ایک ایسا ملک بنائیں کہ ہم معاشی طور کے اوپر اور ہم سفارتی طور کے اوپر ہم ایک انڈیپینڈنٹ ملک بن سکیں، ہماری کوئی عزت ہو. ادروائز اچھا، اس میں ایک میں اور بات آخر میں کرتا چلوں کہ ٹھیک ہے وہ ان کے ذہن میں ہے اور وہ شاید شور ہوں گے کہ جی یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ سازش
کا حصہ ہیں، جو کہ میں ویسے ڈاؤٹ کر رہا ہوں جب تک کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا. صرف آپ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے کہ جی الزام کی بنیاد کے اوپر نہیں کر سکتے. یا ایون ڈپلومیٹ سے میٹنگ بھی ہوئی، کیونکہ ڈپلومیٹ سے میٹنگ ویسے ہوتی ہی رہتی ہے، پولیٹیشنس کی، ہم جرنلسٹ کی بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن اینی ہاؤ اس کو پروو کیا جانا چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ صرف الزام کی بنیاد کے اوپر یا شک کی بنیاد کے اوپر آپ کنکلوڈ نہیں کر سکتے. لیکن ایک چیز کا فائدہ ضرور ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہی والی جو اب چونکہ ان کا جو فوکس ہوگا یہی بات کہ ہم غلام ہیں، اس غلامی سے ہم کیسے جان چھڑائیں، اور پھر یہی والی بات کہ جی امریکہ کے انفلوئنس کی وجہ سے، امریکہ کی انفلوئنس کی وجہ سے ان کو نکالا گیا. یہ سارا کچھ اگر وہ پریس کریں اور ہماری ایک اویکننگ اس عوام کی کریں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پریشر ظاہر ہے حکومت کے اوپر بھی ہوگا. جو بھی حکومت ظاہر ہے، اگر فرض کریں شہباز شریف صاحب کی ابھی حکومت، اب یہ دیکھتے ہیں کولیشن جو اپوزیشن کی کتنے دن چلتی ہے، 3 مہینے 6 مہینے واٹ ایور کتنا چلتی ہے، لیکن عمران خان صاحب کا بالکل ایک پریشر ان کے اوپر ہوگا. اور یہ پریشر رہنا چاہیے. فرض کریں اپوزیشن میں ضروری نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ میں ہی رہ کے بہت کچھ عرض کر سکتے ہیں، آپ حکومت کے اوپر یہ پریشر ڈال سکتے ہیں کہ وہ ہماری جو پالیسیز جو ہمیں غلامی جس کی وجہ سے ہم امریکہ کے غلام بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یورپ کے غلام بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری کوئی عزت نہیں رہی پوری دنیا میں، کہ کس طریقے سے اس غلامی سے نکلا جائے. اور اگر حکومت کوئی اس قسم کی پالیسیز ان پالیسیز کو پرسو کر رہی ہے، ان پالیسیز کو فالو کر رہی ہے، تو ظاہر ہے یہ ایک پریشر ہوگا حکومت کے اوپر. جو ظاہر ہے ایک کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا، ایک اچھی اپوزیشن کا یہ کام ہے. احتجاج پرامن ہونے چاہیے، ڈیموکریٹک نارمز کے مطابق ہونے چاہیے. اور یہ جو چیز ہے، اور اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، وہ اب ان کا الیکشن جو نیا ہے، ان کی جو آگے کی پالیٹکس ہے، وہ اسی نقطے کے اوپر ویسے ہوگی کہ پاکستان اس غلامی سے پاکستان کو کیسے آزاد کرایا جائے. اور ان کی حکومت کو امریکہ نے مطلب ہے کہ نکلوایا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ ان کی حکومت سے ناخوش تھی. بہت سے تجزیے لوگ دیتے ہیں، بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا کمال کیا تھا کہ جس کی وجہ سے امریکہ ان سے خوش نہیں تھا. لیکن لیٹر کو اگر وہ آپ وہی جو کیبل ہے، جو ڈپلومیٹک کیبل ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو امریکہ یہ کنوے اس میں ہوتا ہے کہ امریکہ اس عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے خوش نہیں تھی، اور وہ اس نے کنسیکوینسز کی بات کی اور اس طرح کی. اب یہ ہے کہ جی ایک بات جو مجھے پازیٹیو اس میں لگی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو تسلیم کیا. لیکن ایک اور بات مایوسی کا جو انہوں نے اظہار کیا، بالکل یہ بات صحیح ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو وہ جو لوٹے بنتے رہے ہیں، سارے لوٹے وہ وہاں پہ جو سندھ ہاؤس میں جس طرح جا کے بنے، اور میں جو کہتا ہوں کہ ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا، اس کا مقدمہ پہلے چلا تھا، اور اس کا مقدمے کا فیصلہ سپریم کورٹ کو ویسے پہلے کرنا چاہیے تھا. اور یہ لوٹا کریسی ختم ہونی چاہیے اس ملک میں. اس طرح کی جو لوٹا کریسی ہوتی ہے، اور جو اس سے دیکھیں گورننس کا بھی اس کے اوپر بڑا اس کا اثر ہوتا ہے، حکومتوں کے اوپر بھی اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور پھر یہی بات کہ جب پھر اس طرح کے لوگ زیادہ تر آپ آگے ان کو انکریج کریں گے، آئیں گے، تو پھر کوئی بھی حکومت اچھے طریقے سے نہیں چل سکتی. اس کے ساتھ ہی میں نے سوچا کہ ان ایشوز کے اوپر بات تھوڑا سا میں آپ سے کر لوں. تو سپریم کورٹ کو ویسے اس قسم کے فیصلے کے اوپر بھی ظاہر ہے وہ فیصلہ دینا چاہیے تھا، پہلے دینا چاہیے تھا. لیکن اینی ہاؤ اب جو بہت نیگیٹیوٹی تھی کہ کل پتہ نہیں کیا ہوگا اور عمران خان صاحب پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے، اب مجھے امید لگی ہے کہ ہوپ فلی انشاءاللہ کل کا دن جیسا بھی ہوگا، اور پھر آگے جو ہے وہ آگے ہم ایک اچھی اپوزیشن دیکھیں. میری دعا ہے کہ ایک کنسٹرکٹیو ہمیں اپوزیشن، تاکہ اگر عمران خان صاحب کی آتی ہے دیکھیں، اور یہ حکومت کے لیے بھی اور شہباز شریف صاحب کے لیے بھی ایک سبق ہونا چاہیے کہ، اور ان کو بلکہ معذرت کرنی چاہیے کہ جو انہوں نے بات ٹیلی ویژن چینل کے اوپر کی کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. اور اسی طرح یہ جو تھے خواجہ آصف صاحب، ان کو معذرت کرنی چاہیے، ان کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے کہ ہم نے غلط بات کی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے بھی ایک دفعہ میں آپ سے بات کر چکا کہ 2 مئی 2011 کو جس وقت امریکہ نے ایبٹ آباد کا آپریشن کیا تھا اسامہ بن لادن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اس آپریشن کے بعد جو اوباما تھے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو پرومس لینڈ میں لکھا کہ جی مجھے سب سے زیادہ ڈر خوف میں یہ تھا کہ یعنی کہ ہماری یہ تھا کہ پتہ نہیں کس طرح سے ہم بات کریں گے اور پاکستان سے، اور ان کا ریئیکشن کتنا سخت ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جس وقت میں نے اس وقت پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے بات کی، تو زرداری صاحب نے مجھے مبارکباد دی کہ جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. انہوں نے کہا جی جو بھی اس کے نتائج ہیں یہ ایک بہت خوشی کا دن ہے، یعنی انہوں نے کہا یہ بہت خوشی کا دن ہے. تو ظاہر ہے یہ ہماری ہسٹری ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے. پھر وہی والی بات کہ جی
یہ جو اس وار اور ٹیرر کے اوپر جس طرح سے ہم نے امریکہ کی غلامی کی، اپنے لوگ مروائے، سب کچھ، تو یہ سارا کچھ انفارچونیٹلی ہے، اور اس کو کیسے بدلنا ہے؟ تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ اپوزیشن میں ہو، آپ کی انڈیویجول کیپیسٹی ہو، کچھ بھی ہو، ایک اسٹرگل ہونی چاہیے، اور اگر اس طرح کی اسٹرگل کرتے ہیں اور کنسٹرکٹیو اپوزیشن کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ اچھی بات ہوگی۔ اور وہی والی بات میں آخر میں بس ختم کرنے والا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اور جو بھی یہ گورنمنٹ ہے ان کو، اور جو بھی ہمارے دوسرے بھی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کو بھی یہ غور کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر مطلب ہے کہ ایک جدوجہد ہونی چاہیے کہ ہم اس غلامی سے، یہ جو غلامی ہمارے اوپر مسلط ہو گئی، اس سے ہم کیسے جان چھڑائیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔